کہ مسلمانوں کو معاشرتی زندگی گزارنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ معاشرتی زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان مل جل کر مسلمان انسان مل جل کر رہتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے، اور اس معاشرے میں جو زندگی گزاری جاتی ہے اس کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اسی کو انگلش میں سوشل لائف کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب میں اگر اکیلا اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو یہ میری پرسنل لائف ہے، اس کو کہتے ہیں انفرادی زندگی، کہ ایک فرد اکیلا زندگی جیے تو اسے انفرادی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو ہم بھی بعض معاملات میں اپنی انفرادی زندگی کے تابع ہوتے ہیں اور بعض معاملات میں اجتماعی زندگی کے تابع ہوتے ہیں۔ انفرادی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان اپنا ذمہ دار ہو، اور اجتماعی کا کیا مطلب ہے کہ ایک اجتماع یعنی جماعت بنے اور اس جماعت کے جو قوانین ہوں۔ مثال دیتا ہوں، اگر ہم یہاں پر الکاف میں رہ رہے ہیں اور الکاف میں جو قوانین بنیں گے کیا وہ انفرادی ہوں گے یا اجتماعی ہوں گے؟ اجتماعی ہوں گے، چونکہ پوری جماعت الکاف کی پوری جماعت کو وہ قوانین کیا کریں گے، اس پر لاگو ہوں گے، اور پوری جماعت ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کیا جائے گا۔ لہذا ہماری اجتماعی زندگی مسلمانوں کی جو ہے، جو ہم مل کر رہ کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، تو اس معاشرتی زندگی کے بارے میں کچھ قوانین بتائے گئے کہ جب بھی آپ لوگ مل کر رہیں گے مسلمان آپس میں، تو کس چیز سے کہا گیا کہ آپ بچیں؟ برے القابات سے، ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ برا لقب یعنی کہ کوئی ایسا برا لفظ کسی کے لیے ہم کسی کا نام یا لقب ڈال دیں جو برا ہو، اچھا نہ لگتا ہو اور اگلے کی دل آزاری ہوتی ہو، ایسے نام کسی کے رکھنا یہ ممنوع ہے، اور یہ مجھے، آپ کو، ہمیں سب کو ممنوع ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، یہ ایک اتنا عام معاملہ ہے ہر ایک سوسائٹی میں کہ ہر ایک سوسائٹی میں اس حوالے سے زیادہ تر سوسائٹیز جو ہیں وہ اس سے پاک نہیں ہیں، میں آپ ہم سارے۔ اب دیکھیں، اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے برے القابات جو ہیں وہ رکھنا چھوڑ دیں، یا برے القابات سے پکارنا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھے نام ایک دوسرے کے ہمیں لینے چاہیے، جو نام رکھا گیا اسی نام سے پکاریں۔ اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی لقب دینا چاہتے ہیں، تو اگر لقب بھی دینا ہے تو اچھا لقب دیں، برا لقب نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایسا نام، ایسا لقب نہ ڈالیں جس کی وجہ سے کسی اور کی دل آزاری ہوتی ہو۔ تو یہ سوشل لائف یعنی کہ معاشرتی زندگی کا یہ ایک بڑا خوبصورت سبق ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک شخص کا برا نام یا برا لقب رکھ لیتے ہیں تو اس سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی دل آزاری ہو گئی، جب اس شخص کی دل آزاری ہوئی، اس کا دل ٹوٹے گا، اسے تکلیف ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ناراض ہوں گے، یعنی کہ اس شخص کی دل آزاری کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑے گی آپ کو۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ خود بتائیں کہ اگر آپ ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں، ایک سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اس جماعت میں، اس سوسائٹی میں اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا شروع کر دیں تو کیا اس سے محبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ کم ہوگی۔ ایک دوسرے کے لیے عزت جو ہے دل میں، محبت جو ہے دل میں، وہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو جب ایک دوسرے کے لیے دل میں عزت اور محبت ختم ہوتی جائے گی تو رشتے کی مٹھاس اور حلاوت ختم ہوتی جائے گی، اور اگر رشتے میں حلاوت اور مٹھاس ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی اجتماعیت یعنی آپ کی یونٹی جو ہے، آپ کی جو جماعت بندی ہے، اس میں نقب لگنا شروع ہو جائے گا، اور جماعت بندی جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، اگر ہم ایک دوسرے کو محبت سے پکاریں، اچھے نام، اچھے القابات کے ساتھ پکاریں، تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، محبت اور حلاوت بڑھے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ بدشگونی کی بجائے خوش شگونی ہوگی وہاں پر، اور معاشرے میں یونٹی، اجتماعیت وہ بڑھتی جائے گی۔ اب یہ کتنا سنہری اصول اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک اجتماعی زندگی کے حوالے سے دیا۔
دوسرا کیا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من ظن، ظن کہتے ہیں بدگمانی. اب بدگمانی سے منع کیا گیا، زیادہ بدگمانی سے منع کیا گیا. بدگمانی کہتے کس کو؟ اس کو سمجھے. گمان کرنا یعنی خیال کرنا. ہوتا ہے ہمیں کبھی کوئی خیال آئے تو ہم کہتے ہیں میرا گمان ہے یا مجھے گمان گزرا. تو بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ برا خیال ذہن میں آنا، اور اکثر آنا. کون سے؟ ایک تو ویسے کسی طرح کا برا خیال انسان کی اپنی روحانی طبیعت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر ہمیں ہر وقت برے خیالات آتے رہے، کسی بھی طرح کے برے خیالات آتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ روحانی طور پر ہم کمزور ہوتے رہیں گے. لیکن یہاں پر بالخصوص جس برے خیال یا بدگمانی کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے. مثال دیتا ہوں، ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے عمر سے کیا کیا کہ عمر سے کوئی کام کہا کہ عمر آپ نے میرا کوئی کام کرنا ہے. میں نے اسے کہا کہ 6 بجے آپ میرا یہ کام کر دیں تو بہتر ہے. اب 6 ہونے کے قریب ہیں، عمر کی طرف سے ابھی جواب نہیں آ رہا، نہ اس نے کام کیا اور نہ ہی اس سے رابطہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر بدگمانی کیا ہو سکتی ہے؟ بدگمانی یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر میرا کام نہیں کیا، اس نے میرا کام جان بوجھ کر نہیں کیا. یا ذہن میں آ سکتا ہے اس کو کوئی لالچ تھا اس نے نہیں کیا، یا ذہن میں آ سکتا ہے اس کا اپنا کوئی اس میں بڑا فائدہ تھا جس وجہ سے اس نے نہیں کیا. یہ بدگمانی ہے. دیکھیں اس کے برعکس ممکن ہے جب بات کھلے تو پتہ چلے کہ عمر جو ہے اللہ نہ کرے بہت بڑی پریشانی میں تھا جس وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا. اب اگر ہم اگر یہ تحقیق کر لیں تو تحقیق جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ کو مکمل طور پر بتا دے گی کہ یہ کام کس وجہ سے نہیں ہوا. یعنی اس کی کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے اس نے کام نہیں کیا. اب بدگمانی کیا تھی کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور حقیقت کیا تھی کہ اس کی کوئی مجبوری تھی جس وجہ سے اس نے نہیں کیا. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خوش گمانی ہو سکتا ہے. کیا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب اس نے میرا کام نہیں کیا تو میرے دل میں یہ بات آ جاتی کہ یار اچھا انسان ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولتا، ضرور اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنا ہوگا، اس نے میرا کام نہیں کیا، ادروائز وہ میرا کام ضرور کرتا. ایک تو یہ کام کے حوالے سے. دوسرے نمبر پر اب یہی میرے اور عمر کے بیچ میں کوئی ایک معاملہ چل رہا ہے، یا ہم کسی ایک تعلق میں ہیں، ہم بھائی ہیں آپس میں، یا کوئی بھی ہمارا کوئی بزنس ہے، کوئی رشتہ ہے، تو باہر سے کوئی بندہ آ کر یہ کہہ دے کہ یار عمر تو تمہارے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتا. اب یہاں پر 2 طریقے ہیں، بلکہ 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب اس نے بات کی ہے جو پچھلی بار تھا کہ وہ خبر ایک فاسق جھوٹی خبر لے کر آیا ہے، تو میں اس کو پکڑوں، عمر کے پاس لے جاؤں، عمر تمہارے بارے میں یہ ایسی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمر واقعی اگر ایسا ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا، تحقیق ہو گئی. اور اگر عمر ایسا نہیں ہے تو اس نے جو جھوٹی خبر لے کر آیا تھا وہ خود شرمندہ بھی ہوگا، اس کو سزا بھی مل گئی اور آپ کا رشتہ بچ گیا. یہ تو تھی جھوٹی خبر. اب بدگمانی کیا ہے؟ اب اس بندے نے آ کر مجھے کہا کہ جی عمر جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا. تو میں کیا کروں؟ میں اس بات کو لے کر اور سوچنا شروع کر دوں کہ واقعی یہ تو نہیں کرتا، یعنی کہ غلط پوائنٹ اپنے ذہن میں لانا شروع کر دوں. یہ بدگمانی ہے. یہیں پر ایک اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے تو میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، عمر میرے بارے میں اوکے ہے. میری بات کس کس کو سمجھ آ گئی؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو. تجسس کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ٹو میں رہنا، جاسوسی کرنا. یہ عام طور پر یہ والی جو چیز ہے یہ اس وقت جنم لیتی ہے، اس کو سمجھے کہ ہے کیا. اس وقت جنم لیتی ہے کہ جب مقابلہ بازی ہو، یعنی کہ تربیت ہوئی نہ ہو اور مقابلہ شروع ہو جائے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں.
ٹو میں رہتے ہیں. اب یہ ٹو کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کا کوئی مقابلے میں شخص ہے، آپ کا حریف ہے، آپ کیا کریں؟ ہر وقت اس چیز کے پیچھے رہیں کہ اس کی خبر رہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا پڑھتا ہے، یہ کیا دیکھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. اسی چیز کے پیچھے رہیں، اس کی جاسوسی کرتے رہیں. اس سے منع کیا گیا. اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس سے یہ نقصانات ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ جس شخص کی آپ جاسوسی کر رہے ہیں، آپ نے خواہ مخواہ، اگر اس کو نہیں پتا، اس کو علم میں لائے بغیر آپ نے اس کی جو ایک سوشل پرسنل سیکیورٹی ہے اس کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی کہ ہر ایک انسان ہے، اس کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے، اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. آپ یہ حرکت کر کے اس کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں، آپ اس کی سیکیورٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، جو انسانی طور پر بڑی غیر اخلاقی بات ہے. دوسرے نمبر پر جب آپ کسی کی ٹو میں لگ جاتے ہیں تو آپ نیگیٹو سے نیگیٹو ہی ہوتے جاتے ہیں، برا ہی سوچتے جاتے ہیں، برا ہی کرتے جاتے ہیں. آپ جب کسی کی ٹو میں لگیں گے تو آپ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آپ نقصان پہنچائیں، اس کو آپ ہرائیں. تو آپ اپنی انرجی کو نیگیٹو کرتے جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس سے بد امنی پھیلے گی اور آپ مثبت کردار یعنی اچھا کردار ادا کرنے کی بجائے آپ معاشرے میں برا کردار ادا کرتے جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں منع کیا. تو آج کون کون سی باتیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ برے القابات، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے. دوسرا، زن سے بچنا چاہیے. تیسرا، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ لوگ چابی ہے آپ کے پاس؟ ادھر تو آپ